الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ. عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے، اس کا رحم اور کرم وسیع ہے. اس کا رحم اور کرم ہی ہے کہ ہم ایک بار پھر اللہ کی کتاب سے جڑے ہیں. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا. سورہ انفال یہ مدنی صورت ہے. 88ویں ترتیب کے لحاظ سے 88ویں صورت ہے. 75 آیات اور 10 رکوعات پر مشتمل یہ صورت ہے. یہ صورت نازل ہوتی ہے ہجرت کے دوسرے سال. اس صورت کو پڑھنے سے پہلے اس صورت کا پس منظر ذہن میں رکھنا چاہیے. پس منظر ذہن میں ہوگا تو صورت کو سمجھنا آسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہیرا سے اتر کر جب پیغام حق اہل مکہ کے سامنے رکھا تو کچھ ملی جلی کیفیتیں تھیں. کچھ لوگوں نے کہا ہاں اچھی بات ہے. کچھ لوگوں نے سب سے پہلے ایکسیپٹ کیا، اس دعوت حق کو قبول کیا. اس معاشرے کے چند گنے چنے لوگوں نے آپ کے ساتھ دینے کا اعلان کیا. دعوت آگے بڑھتی چلی گئی. دشمنوں نے جو مکہ کے کافر تھے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ دعوت تو کچھ اور دعوت ہے، اس سے تو افرادی قوت بڑھ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ کے اندر نیا انقلاب برپا ہو جائے. پھر وہ لوگ اس کے قریب آئے، سنا کہ یہ توحید اور شرک کی دعوت ہے تو اس پر مخالفت کا آغاز کر دیا. ہمارے آباء و اجداد جن خداؤں کو پوجتے تھے، جن خداؤں کے ساتھ تھے، وہی خدا غلط ٹھہر گئے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک زبانی کلامی کشمکش چل پڑی. لیکن دعوت جو دن گزرتے گئے یہ آگے بڑھتی چلی گئی. دعوت بڑی مصون کن تھی. اس دعوت کے اندر دو بنیادی چیزیں بڑی اہمیت کی حامل تھیں. ایک قرآن کا اپنا مزاج تھا کہ لوگوں کے دلوں پر اثر کر رہا تھا. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی شخصیت تھی جو عفو و درگزر پر مبنی تھی، جو اخلاق اور کردار پر مبنی تھی، جو مسکراہٹوں اور محبتوں کی بنیاد پر کھڑی تھی. دل بے اختیار ان دونوں چیزوں کی طرف کھینچا چلا آتا تھا. یہی بات کفار کو مستقبل کے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی کہ یہ تو دعوت تو کہیں عرب کے اندر نہ پھیل جائے. اگر ایسا ہوگا ہماری سرداریاں چلی جائیں گی، پھر بڑے اور چھوٹے کی تمیز ختم ہو جائے گی، پھر سب ایکول ہو جائیں گے. بلال بھی بیٹھا کرے گا امیہ ابن خلف اور ابو جہل کے ساتھ. وہ جو ہمیشہ سے غلام رہا ہے، اس کی نسلیں غلام رہی ہیں. غلاموں کے مقابلے میں اتنی بڑی اہمیت، یہ اتنی بڑی تحقیر، حقارت، یہ تو قابل قبول نہیں. پھر اس دعوت تشدد کا راستہ اختیار کیا. مقابل کے اندر اہل ایمان پر تشدد کے راستے اور ہر وہ چیز جس سے اسلام کو جو ہے وہ ختم مٹایا جا سکے کوشش شروع ہوئی. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تسلی دی. یہاں یثرب سے کچھ لوگ آ کر کے 75 افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو مدینے یعنی کہ یثرب لے جانے کے لیے آئے ہیں، آپ تشریف لائیے.
اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی قافلہ جعفشاں کے فرد تھے، جو مدینہ یعنی کہ یثرب سے آئے تھے، انہوں کھڑے ہو کر اپنے قوم کو 75 افراد کو مخاطب کیا، کہا سنو، ٹھہر جاؤ، بیعت کرنے سے پہلے تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر نہیں جا رہے، پورے عرب سے جنگ کا اعلان کر رہے ہو، تمہارے بچے یتیم کر دیے جائیں گے، تمہارے بڑے بزرگ قتل کر دیے جائیں گے، کیونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایسی ہے جو سرداران مکہ کو کسی قیمت پر گوارا نہیں ہے۔ اس موقع پر ان 75 افراد نے کھڑے ہو کر کہا، اسد ہمارے درمیان سے ہٹ جائیے، ہم ہر چیز کو سمجھ کر، آپ کو اللہ کا رسول سمجھ کر اور آپ کی تمام تکلیفوں کو مستقبل میں سمجھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ پھر اس بیعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے۔ یہ چیز بڑی عجیب تھی، مکہ کے لوگوں نے سوچا یہ تو دعوت اب آزاد ہو گئی ہے، اب یہ آزاد حیثیت سے مدینے میں پھیلے گی پھولے گی اور پورے عرب کے اندر اپنی ریاست کو قائم نہ کر لے، اس کے خلاف وہ حتمی فیصلہ کیا جائے۔ اس پر کفار مکہ نے طے کیا ہمیں ایک ہی وقت کے اندر اسلامی ریاست کو ملیا میٹ کر دینا ہے، اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے۔ وسائل کے لیے ان کی نگاہ انتخاب ابو سفیان پر پڑی، کہا ہم تمہیں اپنے وسائل دیتے ہیں، اپنے ساتھ مال و متاع دیتے ہیں، جاؤ اور تجارت کر کے آؤ، جو اس سے ہمیں نفع نہ حاصل ہوگا اس سے ہتھیار اور زرہیں خریدیں گے، ڈھالیں اور گھوڑے خریدیں گے، اور پوری قوت کے ساتھ ریاست مدینہ پر حملہ آور ہو کر اس تحریک اسلامی کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ شام کی طرف اسی نیت سے جا رہا ہے۔ آپ نے اپنے انٹیلیجنس کو جو ہے متحرک کیا، لیکن ابو سفیان کا قافلہ وہاں سے نکل گیا۔ ابو سفیان کو خطرہ پڑ گیا، وہ بھی ذہین تھا کہ کوئی مسئلہ ہے واپسی پر، کیونکہ یہ تجارتی شاہراہ مدینہ کے قریب سے گزرتی تھی اور اہل مکہ کو خطرہ یہ بھی تھا اگر مدینہ کے اندر ریاست مضبوط ہو جاتی ہے اسلام کی اور مسلمانوں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمارا تجارتی راستہ بند ہو جائے گا، ہمیں کبھی بھی ہمارا تجارتی راستہ کاٹ کر یہ یہاں پر اپنا قبضہ اور ہمیں بھوک سے اور قحط کی شکل میں قابو کر سکتے۔ یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان بھی میرے پیچھے ہیں، اس نے فوراً واپسی پر ایک پیغام بھیجا اہل مکہ کو کہ میرے جان کا خطرہ ہے، قافلہ لوٹ لیں گے، مسلمان قبضہ کر لیں گے، تم فوراً میری مدد کو پہنچو۔ ادھر سے ابو جہل نے کہا اچھا اتنی بڑی ضرورت ہوگی کیسے ہمارے سے یہاں سے نکلے ہوئے لوگوں، میں بھی ان کی خبر لیتا ہوں۔ 1000 کا لشکر، کیل کانٹے سے لیس، ہتھیاروں سے مسلح، یہ اب اس قافلے کو جو ابو سفیان کا قافلہ تھا بچانے کے لیے نکلا۔ ان کا مقصد بھی جنگ نہیں تھا، صرف روب اور دبدبہ تھا۔ آدھے راستے پہنچی تو پتہ چلا ابو سفیان کا قافلہ خیریت سے نکل گیا ہے۔ اب ابو جہل کے ساتھ جو افراد تھے انہوں نے بھی ابو جہل سے کہا بس ہم تو قافلے کو بچانے آئے تھے، قافلہ بچ کر نکل گیا ہے، لیکن اب معاملہ ہمیں حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابو جہل نے کہا ڈر گئے ہو، ٹھیک ہے ہم نکلے تو ابو سفیان کے قافلے کو بچانے تھے، لیکن ہتھیار ہمارے پاس پورے ہیں، گھوڑے بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، اب نکلے ہیں تو مسلمانوں کا کام تمام کر کے نکلے، ہم انہیں ختم کر کے واپس جائیں۔ اس پر ایک اختلاف پیدا ہو گیا۔ ابو جہل نے انہیں دھمکی دی اور آخر کچھ لوگ جو تھے وہاں سے نکل کر ابو جہل کے راستے کو چھوڑ کر واپسی کا اختیار کیا، لیکن ابو جہل نے اپنے لوگوں کو تیار کیا اور کہا ہم تو حملہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کا ارادہ بھی جنگ کا نہیں تھا، اب جو آپ کے ساتھ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے تھے اور 6 تلواریں تھیں اور چند زرہیں تھیں اور کسی کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں تھے۔ اب اس حالت کے اندر کیا کنڈیشن ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کیا۔ صحابہ نے اپنی جان فشانی کے سارے ارادے واضح کر دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں، ہم مسلح نہیں ہیں، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں، ہم کہیں کرتا وربک فقاتلا، تو تیرے رب جا کے لڑے، ہاں ہونا قائل، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، قطعاً ایسا نہیں، ہم تو مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تکبیر بلند کرنے کے بعد میدان بدر کا رخ کیا۔ یہ مارکہ ہجرت کے دوسرے سال ہوا
اور اس کے اندر جب معاملہ حل ہو گیا، دشمن کے 70 کافر قتل کیے گئے، 70 قیدی بنا لیے گئے، یہ حالات ایسے تھے، اب مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، بہت بڑی تعداد، دشمن کے گھوڑے، دشمن کے زرے، دشمن کی تلواریں، دشمن کے اور بہت سے معاملات، سونا چاندی جواہرات وہ ساتھ لے کر آئے تھے، اور بہت سی چیزیں۔ اب یہاں پر یہ ہوا 3 گروہ پر 4 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو جنگ کے فوراً بعد میدان جنگ سے مال و اسباب اکٹھا کر رہا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو اس وقت دشمن کا پیچھا کر رہا تھا کہ دشمن واپسی آ کر حملہ نہ کر دے، تیسرا گروہ وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سیکورٹی کر رہا تھا کہ دشمن کہیں بھی حملہ آور ہو کر آپ کو گردن نہ پہنچائے، جس میں یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ مال غنیمت ان لوگوں کے ہاتھ آیا جو مال غنیمت اکٹھے کر رہے تھے، تو دشمن کے پیچھے سے ہو کر واپس پلٹے، کہا بھی ہمارا حق دو، کہا تمہارا حق کہاں سے آ گیا، یہ تو جنگ کا اصول ہے، جس کے ہاتھ جو مال لگا وہ اسی کا مال ہے، تم دوڑتے رہے، ہم نے مال اکٹھا کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر ہم دشمن کا پیچھا نہ کرتے، وہ پلٹ کر حملہ کرتے، تو مال غنیمت کہاں سے چھین سکتے تھے۔ تیسرے گروہ آ گیا، کہا ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، اگر حضور کو کوئی تکلیف پہنچی تم مال غنیمت کہاں سے اکٹھا کرتے، اس سے مال غنیمت پر حق ہمارا ہے۔ ایک چوتھا گروہ تھا جو بالکل ایک طرف ہو کر بیٹھا، ان کا یہ کافروں کا مال ہے، کافر نجس ہے، المشرک نجس، مشرک نجس ہے، جب مشرک ناپاک ہے اس کا مال بھی ناپاک ہے، ہم تو خدا کی قسم اس کے نزدیک نہیں جائیں۔ اب اتنی بڑی کامیابی، 13 سال کی جد و جہد اور ایمان و ایقان کے زمزمے، اور سارے کے سارے مدینہ کے اندر موجود، مدینہ ایک ریاست اس نے آگے بڑھ کر عالم اسلام کی اور پوری دنیا کی جو ہے وہ سلاری سنبھالی تھی۔ اب مال پر آ کر معاملہ ہو گیا، اس پس منظر میں سورہ انفال نازل ہوتی ہے، اس میں بتایا گیا مومن کیسا ہونا چاہیے، مومن کا کردار کیا ہو، اخلاق کیا ہو، اس کے رویے کیا ہو، اس کی جنگ کیسی ہو، اس کی عمل کیسا ہو، سارے معاملات پر سورہ انفال نازل ہوئی۔ یہ مکمل ایک ہی دفعہ نازل ہوئی، ایک ہی کی تقریر ہے، اور اس میں باقاعدہ سارے کمی بیشیوں کو واضح کیا گیا تاکہ مومن آئندہ کے اندر اپنے مستقبل کو دیکھ سکے۔ اس پر سورہ انفال نازل ہوئی۔ آئیے اس کی پہلی آیت ہم نے تلاوت کی ہے، دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا ہم باتیں بتائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر قرآن مجید کی سورت کا حصہ ہے، یاد رکھیے، اس لیے جب بھی تلاوت کیجئے بسم اللہ کا سورت کی ابتدا کر رہے ہیں، سوائے سورۃ التوبہ کے آپ کو ہر سورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوگی۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے، جب امام تراویحوں میں قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور اگر اس کو رکوع اور سجود اس نے کر لیے ہیں کسی سورت کے اختتام پر اور نئی سورت کا آغاز کرے گا تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھے گا، لیکن اگر وہ سورت کو ختم کر کے دوسری سورت کا آغاز کر رہا ہے تو بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آ رہی ہے تو بلند آواز سے پڑھے گا تاکہ نمازیوں کو پتہ چل جائے اب ہم دوسری سورت کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ آگے دیکھیے، فرمایا یسألونک، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ قل انفال کہہ دیجیے انفال للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، پر ڈرو اللہ سے، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے اندر جو ہے وہ صلح صفائی رکھو، واطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ انفال کسے کہتے ہیں؟ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل آپ کب پڑھتے ہیں؟ جب آپ فرض پڑھ لیتے ہیں، سنتیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ نفل ادا کرتے ہیں، ایسا ہی نا؟ تو نفل اضافی چیز کو کہتے ہیں، یعنی کہ نفل اللہ نے ہم پر فرض نہیں کیے، فرض ہمارے اوپر فرض نماز کی ہے، اور سنت وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، آپ کا طریقہ ہے۔ نفل نہ تو حضور کا طریقہ ہے نہ اللہ نے فرض کی، یا آپ اضافی پڑھتے ہیں، نفل کا مطلب ہے اضافی چیز، اسی لیے پوتے کو بھی نافلہ کہا جاتا ہے، کیونکہ باپ نے تو اولاد کو پیدا کیا، اولاد اس کی ہے، وہ اولاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے،
لیکن جب اسے اللہ پوتا دیتا ہے، یہ کہ اضافی چیز ہے، اللہ نے اس بندے کی زندگی کو اتنا طویل کر دیا کہ اسے اپنا پوتا بھی دیکھنا نصیب ہو گیا، اضافی چیز ہے، جس کو قرآن حدیث میں یا عربی زبان میں نافلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ انفال نفل کی جمع ہے، یعنی کہ اضافی چیز۔ اضافی چیز کیا اللہ نے بتایا، اہل ایمان تم جھگڑ رہے ہو، ایک کہتا ہے میں نے مال حاصل کیا، ایک کہتا ہے میں دشمن کے پیچھے گیا تھا، ایک کہتا ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تھا، ایک کہتا ہے میں اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ باتیں اتنی بڑی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ، یہ جو تم نے مال تمہارے لیے حاصل ہوا، کیا تم نے تجارت کی تھی؟ کیا تم نے محنت کر کے کما کے لے کر آئے تھے؟ یہ تو اضافی چیز تھی، تم تو جنگ لڑے، جنگ میں دشمن کو تم نے کھدیڑ دیا، تم نے پکڑ لیا، کسی کو قید کر لیا، کسی کو مار ڈالا، بات تو ختم ہو گئی۔ یہ اضافی چیز اللہ نے تمہیں مال کی صورت میں دی ہے، اس چیز کو انفال کہا گیا، اضافی چیز تمہیں ملی ہے۔ اب اضافی چیز کو اب چونکہ مل گئی، اس کا معنی ہم مال غنیمت کرتے ہیں۔ مال غنیمت کا مطلب یہ دشمن سے چھینا ہوا مال۔ اب یہ بڑا اختلافی مسئلہ پیدا ہو گیا، اتنی بڑی جنگ کے بعد، اتنی بڑی جد و جہد کے بعد اختلاف کا پیدا ہو جانا بڑی عجیب بات تھی۔ قرآن نے کہا یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ قل الانفال للہ ورسول، کہہ دیجیے اتنا پاکیزہ مال ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس کی تقسیم کا حق تمہارا نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو جمع کرا دے۔ حضرات فرماتے ہیں میں نے اس میدان جنگ کے اندر ایک تلوار کو حاصل کیا، کہا مجھے بڑی خوبصورت تھی، میں بارگاہ رسالت میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار مجھے دے دی جائے۔ آپ نے تلوار لے کر رکھ دی، کہا سعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم ابھی کوئی نہیں آیا۔ پھر جب یہ مال غنیمت کے احکامات آئے، اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے، جس کو چاہے یہ مال دے دے۔ آپ نے سعد کو بلایا اور تلوار ان کے حوالے کر دی، کہا اب اللہ نے مجھے اختیار دے دیا ہے، تم نے چونکہ مانگی تھی اس تلوار کو تم رکھ سکتے ہو۔ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، تم اہل ایمان ہو، اتنی بڑی جدوجہد کے بعد تم ایک ریاست کو بنانے میں اور ایک بڑی فتح کو حاصل کی ہے، تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، ہر وہ چیز جس سے تمہاری اتحاد ٹوٹتا ہے، جس سے تمہارا اخلاص رکتا ہے، ختم ہوتا ہے، اس چیز کو تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تم اس کے مقابلے میں اپنے اتحاد کو برقرار رکھو۔ دولت کیا ہے؟ پیسہ آنے جانے چیز ہے، اس کے مقابلے میں اپنے ذات اللہ اور اس کے رسول سے تعلق اور آپس میں جو تعلق ہے اس کو مت توڑو، اس میں اپنی اصلاح احوال رکھو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اصل چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تم ماننے والے ہو، اس کلمے کے ماننے والے ہو، پڑھنے والے ہو، تو اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توقیر دیں۔ آخری بات بڑی زبردست نکتہ ہے، اس آیت کے بعد دیگر معاملات شروع ہو جائیں گے، لیکن مال غنیمت کی تقسیم کے احکامات کو یہاں پر چھوڑ دیا ہے۔ 14ویں 15ویں آیت میں جا کر مال غنیمت کی تقسیم کا پھر تذکرہ ہوگا۔ دیکھیے سب سے بڑی بات اس بات پر پوری امت مسلمہ کو اس دور قیامت تک کے لیے اس بات پر ٹھہرانا کہ مال غنیمت کی دنیا کے معاملات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل ایمان کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یہ تعلق اگر مضبوط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، باقی باتیں اس کے پیچھے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام